الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الساعة: متى الساعة يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، عقیدہ آخرت ہمارے ایمان کا حتمی اور لازمی حصہ ہے. آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا وقوع ہوگا اور پھر ساری کائنات اپنے خالق کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگی. قیامت کا وقوع اور آخرت کا عقیدہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی اسے نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک قیامت کی بات ہے تو قیامت کب قائم ہوگی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم نے تو کہا: اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت تو قریب آ گئی ہے، چاند پھٹا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے تو کہاں قیامت ہے، کب آئے گی پتہ نہیں چل رہا. اس سلسلے میں ہمیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر مکمل تعلیم ملتی ہے. قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. قیامت کب واقع ہوگی ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے. ایک حدیث سے حدیث جبرائیل، آپ نے نام سنا ہوگا. حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے چند سوالات کیے: مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. اسی میں ایک سوال یہ بھی تھا: متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب انتہائی پیارا جواب، انتہائی پیارا جواب. آپ نے فرمایا: مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس معاملے میں برابر ہیں. آپ پوچھنے والے، آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، میں زیادہ نہیں جانتا. قیامت واقع ہوگی یہ تو یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کب واقع ہوگی؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کا علم نہ صحیح آپ کو ہے نہ ہمیں ہے. لیکن قیامت کا وقوع ہے. قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے پاس، عنده علم الساعہ. اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ آخر کب قیامت واقع ہوگی. قیامت کا وقوع ہے، کب ہے اس کے بارے میں آپ نے جواب سنا کہ صحیح علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. ان نشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، مختلف احادیث میں نشانیاں آئی ہیں، تو نشانیاں دو طرح کی ہیں، یاد رکھیے.
کچھ نشانیاں وہ ہیں جو عمومی نشانیاں ہیں، وہ کسی زمانے میں اور کسی وقت بھی پائی جا سکتی ہیں اور پائی جا رہی ہیں، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو قریبی علامتیں ہیں، جو قیامت سے قریب ہمیں پتہ چلے گا۔ ان قریبی علامتوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تمہیدی علامت اور دوسری قسم کائنات میں تغیر۔ تمہیدی علامتیں جب ظاہر ہوں گی تو سمجھ جائیے کہ قیامت قریب ہے، لیکن کائنات میں جب تغیر شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو ایمان والا تھا ایمان والا رہے گا، جو ایمان والا نہیں تھا وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ جہاں تک قیامت کی عمومی علامتوں کی بات ہے یا مطلق علامتوں کی بات ہے، وہ تو ایک زمانے سے علامتیں ظاہر ہیں اور مزید ہو رہی ہیں اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے قیامت کی علامتوں میں سے یہ جھوٹ کا عام ہو جانا۔ آج آپ جائزہ لیں، میں سماج کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ادارے اور کسی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے تو 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اور یہ علامت آج نہیں، یہ علامت سینکڑوں سال سے چل رہی یہ علامت جاری ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے گی۔ آج آپ مسلم سماج کے گھروں کا جائزہ لے لیں، والدین کی نافرمانیاں ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ عہدے اور منصب ناحق لوگوں کو، غیر اہل کو دے دیے جائیں گے۔ آج ذرا دیکھ لیں کتنے صدر ملیں گے آپ کو، کتنے سیکریٹری ملیں گے، کتنے مدیران ملیں گے اور نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے ملیں گے جو اہل نہیں ہیں۔ یا تو انہوں نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے عہدے پر، یا پھر یہ کہ ان کے حالی موالی نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ذمہ دار بنا دیا ہے۔ جب نااہل کو عہدے دیے جانے لگے تو یاد رکھنا کہ قیامت قریب ہے۔ اسی طرح شراب کا عام ہو جانا، آپ دیکھیے شراب کی دکانوں پر دیکھیے ذرا، جس طرح غیر مسلم شراب خریدنے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہوتی جو شراب خریدتی رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں اور یہ سب وہ علامتیں جو عمومی علامتیں، جسے ہم مطلق علامتیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان علامتوں کا مشاہدہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، ایک زمانے سے کر رہے ہیں۔ دن بدن ان علامتوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی دوسری علامتیں وہ ہیں جو قریبی علامتیں، جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی۔ اور میں نے بتایا کہ قریبی علامتوں کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ تمہیدی علامتیں ہیں، وہ قیامت کی تمہیدی علامتیں، جیسے حضرت مہدی کا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، زمین میں زلزلہ آنا، زمین دھسے گی، مشرق میں بھی دھسنے کا بڑا واقعہ پیش آئے گا، مغرب میں بھی بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو قیامت کی تمہیدی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کا ظہور ہو جائے تو سمجھیے قیامت بہت قریب ہے، آیا چاہتی ہے۔ دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا میں۔ ان تمہیدی علامتوں کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ کائنات میں تغیر کی علامتیں ہیں۔
کائنات میں جب تغیر کی علامتیں ظاہر ہوں گی تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہیدی علامتوں کا جب ظہور ہو جائے تو پھر آدمی کو اپنے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان تمہیدی علامتوں کے بعد جب دوسری علامت ظاہر ہوگی کائنات میں تغیر، تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کائنات میں تغیر سے مراد کیا ہے؟ ابھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، کائنات میں تغیر یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، توبے کا دروازہ بند۔ کائنات میں تغیر کی علامت یہ ہوگی دابۃ الارض، زمین سے کہ جانور نکلے گا، جانور بولے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، لاٹھی ہوگی، وہ کافر اور مومن کی تعین کرے گا، وہ بتائے گا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آگ نکلے گی، آگ نکلنا یہ بھی کائنات میں تغیر کی علامت ہے، اور اسی طرح ایک خاص قسم کی ہوا چلے گی۔ یہ وہ علامتیں ہیں جن علامتوں کو ہم کائنات میں تغیر کہہ سکتے ہیں۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، آگ کا نکلنا اور خاص قسم کی ہوا کا چلنا، ایسے وقت میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قیامت کب آئے گی وہ اللہ جانتے ہیں، علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے گناہوں کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک عام بیماری ہو گئی ہے، جس بیماری میں آپ بھی شریک ہیں، میں بھی شریک ہوں۔ کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے معافی مانگ لیں گے اللہ سے، توبہ کر لیں گے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ کر لیں گے یہی کام کو ٹالنا ہے، اور کام کو جب ٹال دیتے ہم تو پتہ نہیں پھر اس کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق ملے بھی نہ ملے، زندگی بھی ملے یا نہ ملے پتہ نہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے تو فوراً حل کر لیجئے، اگر معاملہ حقوق اللہ کا ہے اللہ کے سامنے رو لیجئے، گڑ گرا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ندامت کے آنسو بہت پسند ہے۔ اگر آپ نے 2 آنسو بہا لیے، آنسو نہیں بہ رہے، آنسو بہانے کی شکل آپ نے اختیار کر لی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو گناہوں کو جمع کرنے کی جو عادت ہو گئی، توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں اگلی زندگی ہمیں ملے گی نہ ملے گی، کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر گناہوں کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ کب واقع ہوگی قیامت، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں احادیث کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ علامتیں عمومی علامتیں جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، اور کچھ علامتیں ایسی قیامت کی جو قریبی علامتیں، اور قریبی علامتوں میں سے دو طرح کی علامتیں میں نے بتائی، ایک تمہیدی علامتیں اور ایک کائنات میں تغیر ہے۔ کائنات میں تغیر کے بعد کوئی توبہ نہیں، توبے کا دروازہ بند۔ لیکن کائنات میں تغیر سے پہلے جو تمہیدی علامتیں ہیں، وہ علامتیں بھی بہت بڑی بڑی علامتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور پھیل جانا، اور پھر دجال کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا۔ میری گفتگو کا ایک حصہ دجال کے متعلق ہے۔ یہ تو میں نے علامتیں قیامت کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی، اب دجال کے بارے میں چند چیزیں بتاتا ہوں۔ دجال کو مسیح کذاب بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔
قرآن کریم نے کہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے، لیکن فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہے اور دجال مسیح کاذب ہے. دوسرا فرق، مسیح صفت کا صیغہ ہے، مسیح کے معنی ماسح کے بھی آتے ہیں اور مسیح کے معنی ممسوح کے بھی آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہے تو ماسح کے معنی میں، مسح کہتے چھونا، ہاتھ پھیرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نابینا پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے بینائی لوٹ آتی تھی. کسی کوڑ کے مرض والے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حکم سے وہ اچھا ہو جاتا تھا. ماسے تھے، چھونے والے تھے، وہ چھو دیتے تھے، انسان کو شفا یابی مل جاتی تھی. دجال جو ہے وہ بھی مسیح ہے، مسیح کذاب ہے، لیکن وہ مسیح ممسوح کے معنی میں. ممسوح کہتے ہیں ہاتھ پھیرا ہوا. دجال کی ایک آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہے، ایک آنکھ سے اس کی بینائی، دجال کی بینائی صرف ایک آنکھ میں، اور ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرتی، جسے کانا بھی کہتے کانا دجال. آپ نے سنا ہوگا کہتے کانا دجال. تو ایک آنکھ اس کی ممسوح ہے، اس پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہے، وہ آنکھ اس کی کام نہیں کرتی. تو وہ مسیح ممسوح کے معنی میں اللہ کی طرف سے ہاتھ پھیرا ہوا ہے، اس کی ایک آنکھ بیکار ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ماں سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو آدمی صحیح ہو جاتا ہے اللہ کی اجازت سے. ایک مسیح صادق ہے اور ایک مسیح کاذب. دجال کی کچھ علامتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دجال کے فتنے سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، بلکہ یہ کہا جائے کہ شروع سے لے کر اخیر تک تمام انبیاء کرام نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے. تمام انبیاء کرام نے ڈرایا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء والمرسلین نے دجال کی کچھ علامتیں بتائی ہیں. ان تفصیلات کو دیگر انبیاء کرام نے ذکر نہیں کیا ہے. جیسے دجال اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، وہ کہے گا میں خدا ہوں، مجھے مانو. نہ مانو گے تو مار دے گا، وہ کاٹ دے گا. تو دجال کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، وہ خدا ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم نے کہا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی. اللہ نگاہوں کو دیکھتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے. کالے پہاڑ کے اندھیرے سوراخ میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی جو چلتی ہے، اس چلنے کی شکل کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور چلنے کی حرکت کو بھی اللہ سنتا ہے. اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار، لیکن دنیا کی نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے. دجال کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں. یہ بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. پھر دجال کہے گا میں خدا ہوں، مجھے مانو. خدا عیوب سے پاک ہے، ہر طرح کے عیوب سے اللہ پاک ہے. لیکن دجال میں جو بہت سارے عیوب ہیں، ان عیوب میں سے ایک بڑا عیب یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کام نہیں کر رہی ہے. اس کی ایک آنکھ ممسوح ہے، کام نہیں کر رہی ہے. شو پیس ہے، بس شو پیس. اللہ معیوب نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ جھوٹا ہے. تو اس طرح دجال کے بہت ساری علامتیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں اور بچنے کی تدبیر بتائی ہے کہ پناہ مانگی جائے اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس 7 دن میں 8 دن میں دجال نکل آتا ہے تو اس کے فتنے سے یہ آدمی محفوظ رہے گا. اس کا فتنہ اس آدمی پر کوئی کام نہیں کرے گا. دجال فتنہ پھیلائے گا اور
اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، کفر یا کافر کہیے. جو صاحب ایمان ہوگا اس کی پیشانی پر پڑھ لے گا کہ یہ کافارا لکھا ہوا ہے، یہ کافر ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی شکل پہ پیشانے پہ یہ چیز لکھی ہو، اللہ معیوب ہو، اللہ کو دنیا میں ہم دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دجال اپنے حالی موالی کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ چکر لگائے گا اور دنیا میں ہر جگہ پہنچے گا، لیکن حرمین نہیں پہنچ پائے گا. مکہ اور مدینہ میں دجال کا دخول نہیں ہو سکتا ہے، وہاں وہ نہیں جا سکتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر دجال کی طرف آپ آئیں گے مقابلہ کرنے کے لیے. دجال آپ کو دیکھ کر، یا یہ کہا جائے آپ کی آمد کی وجہ سے، دجال اس طرح پگھلنے لگے گا، اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے کہ نمک پانی میں ڈالنے سے پگھلنے لگتا ہے. نمک کا کوئی بڑا سا گولا ہو، آپ ڈالیں پانی میں، شکر کا گولا ہو ڈالیں پانی میں، دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہوتا ہے. دجال پگھلنا شروع کر دے گا، راہ فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد، اسرائیل میں ایک جگہ لد، مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو، مسیح کذاب کو قتل کر دیں گے، وہاں مار دیں گے. معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، دجال گیا ہے. یاجوج ماجوج کا بڑا لشکر آئے گا. احادیث میں تفصیلات آئی ہیں، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ مزید باتیں بیان کرتا ہے. یاجوج ماجوج سے بھی مقابلہ ہوگا، لمبا مقابلہ ہوگا. خیر دجال جو آئے گا، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال 40 دن رہے گا. دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا. حضرت مہدی بھی پیدا ہو چکے ہوں گے، ان کی حکومت بھی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہوا ہے. 40 دن رہے گا وہ. 40 دن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ 40 دن میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام جو ہوں گے وہ جس طرح عام ایام ہوتے اس طرح ہوں گے. دجال کا ظہور ہوگا. ایک بات یہ بھی یہاں آتی ہے کہ دجال پیدا ہوگا یا ظاہر ہوگا، اس پر بحثیں کی گئی ہیں، لیکن ہمیں اس بحث میں سمجھتا ہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دجال آئے گا، چاہے پیدا ہو چاہے ظاہر ہو، لیکن آئے گا. وہ ہمارے نبی نے کہا ہے آئے گا. دجال ابھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ظاہر ہوگا اس کا مطلب موجود ہے ابھی. پیدا ہوگا یعنی ابھی ہے نہیں، پیدا ہوگا، بڑھے گا، پھر وہ پلے گا، بڑھے گا، اپنے دجل کا، مکر و فریب کا اعلان کرے گا. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت مسلم شریف میں بھی آئی ہے. اس روایت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے. بعض لوگوں نے تو اس روایت کا انکار کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے اس روایت کو صحیح مانا ہے. روایت کی سند صحیح ہے. مسلم شریف کی روایت کی سند صحیح ہے. ترمذی شریف کی روایت سند صحیح ہے. روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت تمیم داری نے ایک بات بتائی ہے. تمیم داری نے یہ بات بتائی کہ فلسطین کا ایک قافلہ کشتی پہ سوار ہوا، سمندری کشتی پہ سوار ہوا، اور وہ کشتی چلی. آج کی طرح کشتی مشین سے نہیں چلتی تھی، پہلے بادبانی کشتی ہوتی تھی، ہوا سے چلتی تھی. وہ کشتی ایک جزیرے کے پاس پہنچ گئی، راستہ بھٹک کے کشتی جزیرے کے پاس پہنچ گئی. جزیرے پہ وہ لوگ اترے
وہاں دیکھا کہ ایک جانور ہے، بال بڑے بڑے ہیں، خوفناک قسم کا جانور ہے۔ اس سے ان لوگوں نے پوچھا، جن کی کشتی بھٹک گئی تھی فلسطین کے لوگ تھے، پوچھا کہ تم کون ہو، ذرا مجھے بتاؤ حال احوال کے بارے میں۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا، میرا نام جساسا ہے۔ جساسا، ٹوہ میں پڑنا، پتہ چلانا، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، میرا نام جساسا ہے۔ تمہیں کچھ معلوم کرنا ہو تو اس آبادی کے یا زمین کے کنارے پر ایک آدمی ہے، وہاں جاؤ، وہ تمہیں تفصیل بتائے گا۔ خیر یہ لوگ وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے بھاری بھرکم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور خوفناک قسم کا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے میں چند سوالات کرتا ہوں، جوابات دو۔ کہا کہ یہ بتاؤ، زغر نام کا چشمہ ہے شام کے علاقے میں، زغر چشمے میں پانی ہے یا خشک ہو چکا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پانی ہے، غالباً کہا پانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ، بحیرہ طبریہ میں، اردن کے علاقے میں، اردن کے پاس پڑتا ہے، یہ بڑا تالاب ہے، بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دو سوالات اور کیے کہ وہ نبی ایک آنے والا تھا، آیا نہیں آیا؟ کہا کہ نبی تو آ چکے۔ اب یہ کہ جیسے کہا کہ نبی آ چکے ہیں، لوگوں نے اس پر اسلام ایمان لائے ہیں، لوگ قبول کے، وہ آدمی زنجیر سے ایسے اچھلا کہ لگتا ہے زنجیر توڑ کے باہر نکل جائے گا، لیکن اچھل کے رہ گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں۔ سند روایت کی صحیح ہے، سند صحیح ہے، روایت مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن واقعہ جو ہے تھوڑا سمجھنے میں عقل کو لگائے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل بھائی مانے کہ فلسطین کی کشتی وہاں پہنچی، لوگوں نے معلوم کیا، پھر کشتی واپس کیسے آئی، پھر اس میں کون کون لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے جمہور علماء نے متن کو صحیح مانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فلسطین کا قافلہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق وہاں پہنچ چکا ہے، اب کوئی آدمی وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ حیرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مسلم کی شرح فتح الملہم میں یہ بات لکھی ہے کہ ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے جزیرے ہیں جہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے فرمایا کہ فیجی میں تقریباً 1000 جزیرے کے آس پاس ہے، لیکن بہت سارے جزیروں تک ابھی لوگوں کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ جب سند صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اور متن کی یہ بات ہے، نبی نے بیان کیا ہے، مان لینے میں کیا حرج ہے، کیا پریشانی؟ تو اگر ہم مان لیتے یہ کہ واقعی میں دجال موجود ہے تو کہا جائے گا دجال کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا۔ اور بعض وہ لوگ جو عقل کے پیمانے پر حدیث کو ناپتے ہیں اور کہتے نہیں درایتاً حدیث صحیح نہیں ہے، تو ان کے لحاظ سے دجال پیدا ہوگا۔ مسئلہ یہ کہ دجال ظاہر ہو یا پیدا ہو، دجال دنیا میں آئے گا، یہ بات پکی ہے۔ ظاہر ہونے اور پیدا ہونے میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دجال دنیا میں آئے گا، یقینی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی جو تدبیریں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، ان تدبیروں کو ہم اختیار کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قیامت کی عمومی علامتیں ہیں، ان عمومی علامتوں سے بھی ہمیں اس میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ خیر خلاصہ کلام 1 منٹ میں کہتا ہوں کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے سوال کیا متی الساعہ، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا جتنا جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے، دونوں برابر۔
پھر نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں. قیامت کی بنیادی علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک عمومی علامتیں اور ایک ہے قریبی علامتیں. عمومی علامتوں میں جھوٹ کام ہو جانا، زنا کام ہو جانا، شراب کام ہو جانا، والدین کی نافرمانی کام ہو جانا، نااہلوں کو عہد و منصب دیا جانا وغیرہ وغیرہ. قریبی علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو تمہیدی علامتیں ہیں، حضرت مہدی کا پیدا ہونا، ان کی حکومت کا قیام، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قریبی علامتیں. اور وہ علامتیں جو کائنات میں تغیر ہے کہ جب علامتیں ظاہر ہو جائیں گی توبے کا دروازہ بند. ان علامتوں سے ایک علامت یہ ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، زمین سے دابۃ الارض چوپائے کا نکلنا، ایک آگ کا ابھرنا اور آگ کا شعلہ نکلنا، آگ جلنا، اور ایک خاص قسم کی ہوا چلنا. یہ وہ علامتیں ہیں جن سے کائنات میں تغیر ہوگا. ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے توبے کا دروازہ بند. جو مومن ہے مومن، جو کافر ہے کافر. اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے دجالی فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ خوب سے خوب کار خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.